الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور دنیا انسانیت پر جو آپ کے احسانات ہیں، اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی. آج کا موضوع ہے حب رسول اور اس کے تقاضے. میرے بھائیوں، اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حد درجے محبت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور یہ محبت اس درجے ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے پھر ہر چیز ہیچ ہو. ہر چیز، خواہ وہ کسی کی محبت ہو، کسی سے لگاؤ ہو، کسی چیز کا شوق ہو یا کسی چیز کی خواہش ہو، کوئی ضرورت ہو، کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. یعنی ہر چیز پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں. ہر چیز پر، خواہ وہ ہماری اپنی خواہشات ہو، اپنے ماں باپ ہو، بال بچے ہو، اپنی ضروریات ہو یا کچھ بھی ہو، زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، زندگی میں کوئی بھی شے ہو، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. یہاں تک کہ ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین حق. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. ان کی جان سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ اگر کسی کو ترجیح دینی ہے، کسی کا حق ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل تو میں الفاظ پڑھا رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور بہت سی روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، شدت محبت میں، شدت شوق میں آپ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے محسوس کیا کہ میری کیا کیفیت ہے، یعنی میں وہ کامل ایمان والا ابھی تک نہیں بنا، یعنی میرے دل میں ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری جان سے کم ہے۔ فوراً اپنے دل کو ٹٹولا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سننا تھا کہ آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ فوراً بول اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب صحیح ایمان ہوا ہے تمہارا، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، اب تمہاری کیفیت بالکل صحیح ہے کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں تمہیں محبوب ہو گیا ہوں۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور چیز کی محبت ہے، اپنی جان کی ہے، اپنی عزت کی ہے، اپنی شہرت کی ہے، اپنے کام کی ہے، اپنے بچوں کی ہے، اپنے کسی محبوب کی ہے، اپنے خاندان کی ہے، اپنی تجارت کی ہے، یا کسی اور چیز کی بھی ہے، تو یاد رکھیے ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہمارا ایمان ابھی ناقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں یہ اعلان کروایا کہ اے نبی، آپ یہ اعلان کر دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر اے لوگوں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، یا یہ کہ تمہارا اپنا گھر جسے تم نے بنایا ہے، یا یہ کہ وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، یا یہ کہ وہ تمہارا خاندان جسے تم بہت محبوب رکھتے ہو، ان سب کی محبت اگر اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، یا رسول کی محبت سے زیادہ ہے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، یعنی اللہ کا کوئی عذاب تم پر آ جائے۔ یاد رکھیے، سب سے زیادہ احسانات ہم پر یا پوری کائنات پر اللہ کے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ہم پر اور پوری کائنات پر، اس لیے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں
چاہیے، اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے دلوں کی کیفیات کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر وہ محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کے واقعات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر صحابہ کے واقعات کی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یاد رکھیے۔ ٹٹولیے اپنے دلوں کو، کیا یہ کاروبار جو ہم روزانہ جس میں مست ہوتے ہیں یہ رسول اللہ کی محبت سے زیادہ محبوب ہے؟ تو پھر ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہمارا ایمان ناقص ہے۔ اگر یہ بچے، یہ بیویاں زیادہ محبوب ہیں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہمارا ایمان ناقص ہے۔ اگر اپنا جسم، اپنا کیریئر، اپنی زندگی ہمیں رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو یاد رکھیے ہمارا ایمان ناقص ہے۔ کوئی بھی شے، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہمارا مال، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، کوئی بھی شے، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارا کوئی محبوب اگر ہمیں رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھو کہ ہمارا ایمان ناقص ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی غور کریں اور اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کریں، اپنے بچوں کو نبی کی محبت دلائیں، نبی کی محبت یاد دلائیں، نبی کی محبت کے بارے میں بتائیں، نبی کی محبت کے واقعات سنائیں کہ کس طرح صحابہ، صحابیات، اہل بیت کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا جو حال ہے، ہماری نوجوان بچیوں کا جو حال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، دوسری طرف جب زندگی میں عمل کا وقت آتا ہے، زندگی میں کوئی اہم پوائنٹ آتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی محبت کی پرواہ نہیں کرتے۔ بلکہ اگر بہت سنجیدگی سے غور کیا جائے، بچوں کے پاس جایا جائے، بچیوں کے پاس جایا جائے اور ان کے ایمان کی کیفیت کا جائزہ لیا جائے تو آج پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ کیفیت نہیں ہے جو مطلوب ہے، جو ہونی چاہیے، نہ ہمارے بچوں میں ہے، نہ بچیوں میں ہے، نہ ہماری نوجوان نسل میں ہے، نہ ہمارے دلوں میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اپنی مستورات کو سکھانے کی ضرورت ہے، گھروں میں اس کا مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اللہ ایک طرف اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور رسول اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت پر ہر چیز نشاور ہو جائے یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہر چیز قربان ہو جائے یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہر چیز۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات سنیے، ایک سے ایک واقعات ہیں۔ آپ نے سنا ہے حضرت زید بن حارثہ کا نام، وہ ایک عیسائی خاندان کے تھے، آزاد گھرانے کے فرد تھے، وہ بازار میں بیچے گئے غلام کی حیثیت سے، حضرت خدیجہ کے گھر بک کر آئے، حضرت خدیجہ نے بطور گفٹ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، ایک زمانہ ہو گیا رہتے ہوئے، تو ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو پتا چلا کہ ہمارا جو بیٹا غائب ہو گیا تھا وہ مکے میں ہے۔ ان کے والد اور چچا مکے آئے،
اور آ کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں زید واپس کر دیں تو جتنی دولت چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارا لاڈلا بیٹا ہے، ہمیں اسے واپس کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، کہا انہیں پہچانتے ہو؟ کہا یہ میرے والد ہے اور یہ میرے چچا ہیں، میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ زید، اگر تم جانا چاہو ان کے ساتھ تو جاؤ، مجھے ایک قیمت نہیں چاہیے، میں ایک پیسہ نہیں لینا چاہتا ہوں، اگر زید کی مرضی ہو تو انہیں آج ہی لے جاؤ۔ اب آپ غور کریے کہ وہ بچہ جو بحیثیت غلام مکے میں ہے، اس کا سگا باپ، سگے چچا آئے ہوئے ہیں اسے لینے کے لیے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بچے تو اپنے باپ کو لپٹ جاتے فوراً، مجھے چلنا ہے آپ کے ساتھ، لیکن ان کا جواب یہ ہوا کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر ہرگز آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں جاؤں گا، مجھے اب ساری دنیا بھی مل جائے، اگر ساری دنیا، تو میں ساری دنیا چھوڑ دوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھی محبت۔ ظاہر ہے کہ کتنا لاڈ پیار کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے، اور پھر یہی بات تھی کہ آپ نے فوراً زید کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے گئے اور لوگوں کو جمع کیا کہ لوگوں دیکھو، یہ میرا منہ گولا بیٹا ہے، آج سے آپ نے منہ گولا بیٹا بنا لیا۔ اور پھر ان کا ایک طویل واقعہ ہے کہ اور وہی وہ بندہ ہے جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والا زید ابن حارثہ۔ آپ سوچئے کیسی محبت ہوگی کہ اپنے باپ کو، اپنے چچا کو، اپنے پورے خاندان کو، سب کو چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مطابق۔ ایک صحابی ہے حضرت زید ابن دسنہ، انہیں کافروں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے انہیں تختہ دار پر چڑھایا جانے لگا۔ انہیں جب قتل کیا جانے لگا تو ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا لوگوں رکو، ابھی مجھے اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ زید، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ کو لا کر قتل کر دیا جائے؟ ان کا کیا جواب ہوگا؟ سوچیے، قربان جائیے ان کی محبت پر، ان کے عشق پر۔ حضرت زید نے کہا کہ ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل تو بہت دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میں آرام سے بیٹھوں، مجھے آپ چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ جائے، میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور پھر ان کا قتل ہوا اور بہت بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ہر بار یہ سوال کیا جاتا رہا اور وہ یہی کہتے رہے کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول اللہ مدینے میں موجود رہے اور ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے میں میری جان چھوٹ جائے۔ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنا، یہ ہے اس کی مثال۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات ہمیں اپنے بچوں کو سنانا ہے، اپنی نسلوں کو سنانا ہے، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت بٹھانا ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ محبت رسول۔ یہ اگر عشق، یہ محبت نہ ہو میرے بھائیوں تو یاد رکھو یہ ایمان نہیں ہے، اس ایمان میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اسی کو ایمان کی حلاوت مانے ہوتے ہیں مٹھاس، اسی کو ایمان کی مٹھاس مل سکتی ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، ہر چیز سے زیادہ۔ اور جب ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے
زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں صحابہ اکرام کو کیسے تھے، وہ کس کنڈیشن میں تھے، کس اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، کس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، کس طرح کا کفر و شرک ان کے اندر تھا، کس طرح کی بے حیائی تھی، شراب کس طرح ان کی گھٹی میں تھی. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے دل میں گھر کر لیا تو یہ زندگی بدل گئی، انقلاب آ گیا. اور پھر وہ جماعت جو شاید اس روئے زمین میں سب سے پست، سب سے ذلیل جماعت رہی ہوگی، سب سے یہ کہیے کہ اخلاقی اعتبار سے پست ترین قوم تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد اس پوری تاریخ انسانی کی سب سے عظیم جماعت بن گئی. سب سے عظیم جماعت. ایک خاتون ہے، یعنی یہ تو صحابہ کے واقعات میں سنا رہا ہوں، اسی طرح بچوں میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، اسی طرح خواتین میں اللہ کے نبی کی محبت تھی. آپ نے وہ 2 بچوں کا واقعہ سنا ہے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ کو تیار کیا جا رہا تھا کہ چلے جنگ ہونے والی ہے تو 2 بچے بھی آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں بچوں کا کیا کام ہے. وہ ایڑیاں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چلنا ہے، ہمیں بھی چلنا ہے. خیر انہیں اجازت مل گئی. جب اجازت مل گئی اور سب میں کھڑے رہے تو ایک صحابی کے کان میں کہتے ہیں کہ چچا یہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو انہوں نے بچوں کو دیکھا کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کو؟ ان کا جواب تھا ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آج ہم دونوں نے عہد کیا ہے کہ ہم اسے قتل کریں گے. جیسے ہی انہوں نے دکھایا کہ ابو جہل وہاں ہے، فوراً دونوں نکلے اور دونوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. کہ بچوں کی محبت تھی. غزوہ احد کے موقع پر جب تقریباً 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، ایک خاتون مدینے سے دوڑتی آ رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ خاتون کہاں جا رہی ہے؟ بولے میں میدان جنگ میں سنا ہے کہ بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، میں نے سنا کہ رسول اللہ بھی شہید ہو گئے ہیں، میں وہیں دوڑ کے جا رہی ہوں. لوگوں نے کہا کہ سنو تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ. پھر آگے بڑھی تو کسی نے کہا نہیں آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. انہوں نے کہا چھوڑو رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ. پھر آگے بڑھے تو وہ آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے. کسی نے کہا آپ کا باپ بھی شہید ہو، کئی لوگ قتل ہو گئے آپ کے خاندان کے. انہوں نے کہا پرواہ نہیں رسول اللہ کہاں ہے. دوڑ کے جب آگے پہنچی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر سوار آ رہے ہیں. تو آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ تاریخ میں لکھا گیا ہے سنہرے حرفوں سے. فرمایا آپ نے کہ کل مصیبت بعدک جلل، شعر پڑھا اور اس کا جملہ یہ تھا ہر مصیبت آپ کے بعد ہیچ ہے. میں نے آپ کو دیکھ لیا، سارا غم مٹ گیا. یہ محبت تھی. باپ جائے، بیٹا جائے، بھائی جائے، شوہر جائے، سب شہید ہو جائے، لیکن رسول اللہ اگر حیات ہے تو ساری دنیا حیات ہے میرے لیے. ہر مصیبت ہیچ ہے. بھائیو یہ محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، ہماری نسلوں میں منتقل ہونا چاہیے. آج ہمارے یہ نوجوان دن بھر موبائل میں، دن بھر اخبارات میں، چائے خانوں میں، ہوٹلوں میں اور پتہ نہیں کہاں مست رہتے ہیں. یہ دماغ معاف ہو چکے ہیں. انہیں اتنا سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور رسول اللہ کی محبت کیا ہے اور یہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں. میرے بھائیو آج بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا آسان طریقہ ہے. میں 3 ہفتے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو سیرت رسول پڑھو، سیرت رسول کے واقعات پڑھو، سیرت رسول کے بارے میں جانو. جب تک جانو گے نہیں، پہچانو گے نہیں، محبت نہیں پیدا ہوگی. کوئی ایک کتاب تو پڑھ کے دیکھو زندگی میں. دوسروں نے آپ پر نعتیں کہی ہیں، دوسروں نے آپ پر کتابیں لکھی ہیں،
وہ میں نے کنور بہن سی بیٹی کا شعر سنایا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یعنی دوسروں کو بھی، غیر قوم کے لوگوں کو بھی رسول اللہ سے عشق ہو رہا ہے. کب ہو رہا ہے؟ جب وہ رسول اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے واقعات سنتے ہیں. جب ہم تو پڑھتے نہیں، ہم تو سنتے نہیں، ہماری حالت تو اسی ہے. کبھی غور کریے کہ پوری زندگی گزر گئی، ایک کتاب بھی پڑھی، ہر بھاشا میں، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میرے بھائیوں، رسول اللہ کی محبت اس درجے ہونی چاہیے. اور پھر یہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے، یعنی اس محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ پھر اب آپ اور ہم اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر مر مٹیں، آپ کے لائے ہوئے طریقے پر مر مٹیں، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں. اگر رسول سے واقعی محبت ہے تو اس کے سب سے بڑے بڑے دو تقاضے ہیں. مختصر پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ تفصیل آگے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی 100% اطاعت و فرما برداری کریں. 100% اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں گویا ڈھال لیں. آپ کو ہم اپنا رول ماڈل تسلیم کر لیں. اللہ نے ہمارے لیے آپ کو رول ماڈل بنایا ہے. ہماری زندگی کا ہر معاملہ، ہر چیز رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو جائے. ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری سیاست، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہماری اجتماعی، ہماری انفرادی، ہر طرح کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے. اس طرح آ جائے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جہاں سنت رسول زندہ نہ ہو. کریں گے انشاءاللہ. آج عہد کر کے جائیے کہ آج سے ہم ایک ایک سنت کو جانیں گے اور ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. گھر میں پہنچیں گے سنت زندہ کریں گے، مسجد سے باہر جا رہے ہیں سنت زندہ کریں گے، کسی سے بول چال کر رہے ہیں سنت زندہ کریں گے، تجارت کر رہے ہیں وہاں سنت زندہ کریں گے. کچھ بھی کر رہے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں. صحابہ اکرام کا معمول تو یہ تھا کہ وہ دین کے معاملے میں اور یعنی عبادات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، ساری چیزوں کے بارے میں تو 100% دین پر عمل کرتے ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ کرتے ہی تھے. لیکن جو روزمرہ کے معاملات ہیں، روزمرہ ہمارے آگے یعنی جو زندگی کے معاملات کہلاتے ہیں، اس میں بھی اس طرح رسول اللہ کی پیروی کرتے تھے کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے. سواری پر بیٹھنے کے بعد آپ نے سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد آپ مسکرائے، تبسم فرمایا، آپ نے مسکرایا. لوگوں نے فرمایا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں تبسم فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح تبسم فرماتے ہوئے سنا ہے، دیکھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر دعا پڑھتے اور پھر مسکراتے، میں نے بھی ویسا کیا. آپ سوچیں یہ بہت معمولی چیز ہے لیکن کتنا اہتمام تھا. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ مکے سے مدینے جا رہے تھے، جگہ جگہ اتر کر نماز پڑھتے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہر جگہ یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں اتر اتر کے؟ فرمایا یہ وہ جگہیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سفر میں اتر کر نمازیں پڑھی تھی، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں وہ سنت زندہ کروں. آپ غور کریں کہ کیسی اتباع تھی.
کے سپر پاور ایران رستم کے دربار میں گئے تھے، وہاں دسترخوان لگا، جو بھی اس وقت کا طریقہ رہا ہو، کھانا کھانے لگے تو ایک کا لقمہ نیچے گر گیا، تو وہ لقمہ اٹھانے چلے تو دوسرے صحابی نے یوں ہاتھ مارا، کیا کر رہے ہو، یہ تو سپر پاور کا دربار ہے، یہاں لوگ کہیں گے کہ یہ بھوکے ننگے آ گئے ہیں، گرا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا ہے آپ اش کریے، اور اس کا ایک حصہ بھی اگر ہماری زندگی میں جذبہ آ جائے تو میرے بھائیوں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْعُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ میرے بھائیوں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا اس آئینے میں اپنی شکل ہم دیکھ کر بتائیں کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں حب رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر خود بھی توجہ فرمائیں اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں، اسے سکھائیں، باقاعدہ حب نبی، حب اہل بیت، حب صحابہ سکھائیں لوگوں کو، بچوں کو بتائیں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اور پھر اس حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق آ جائے، زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا گزرے کہ ہم واقعی سنت رسول کو زندہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے تو ہے، ہمیں اسے بنانا پڑے گا، لوگ ہمیں دیکھیں تو ہماری اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں، دین کا عملی نمونہ دیکھیں۔ ایسی تھے صحابہ، ایسی تھے اہل بیت۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔